السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاق اور فلسفہ اخلاق کے پارٹ 3 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پہلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ علم اخلاق کیا ہوتا ہے۔ دوسرے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کیا علم اخلاق کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی طرف مائل کر سکے اور برائی سے روک سکے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیا علم اخلاق کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہمارے وہ نفس کو اپنے تابع کر سکے، ہمارے نفس کو روک سکے اور ہمارے نفس کو رضا الہی کے مطابق موڑ سکے۔ بیسیکلی ایک انسان بلکہ ہر شے جو پیدا ہوتی ہے اپنی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک اپنی نشو و نما، اپنی جان و مال، اپنی عزت اور اپنے جان کے لیے فکر مند رہتی ہے، اپنے جان کے تحفظ کے لیے سٹرگل کرتی رہتی ہے، پھر چاہے وہ درندے ہی کیوں نہ ہوں یا پھر اشرف المخلوقات انسان ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن انسان کا ممتاز اس وجہ سے ہے کہ وہ انسان اپنے نفس کو بھی قابو کرتا ہے۔ وہ نفس ایک ایسا بیڑیا ہے کہ جو اگر انسان اس کے تابع ہو جائے تو وہ انسان کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، لیکن اگر وہی بیڑیا انسان کے تابع ہو جائے تو وہ اس کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک عام مثال سے بزرگ ہمیں نفس کے بارے میں سمجھاتے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ نفس جو ہے وہ ایک اونٹ کی مانند ہے، اور ہم جو ہے اس اونٹ کو چلانے والے اس کا جو مالک ہے اس کے حساب سے ہیں۔ اگر ہم اس اونٹ کے اوپر بیٹھ کے جائیں گے تو ہم یقیناً کامیاب ہوں گے، لیکن اگر اسی اونٹ کو ہم اپنے اوپر سوار کر لیں گے تو اونٹ جیسا وزنی جانور ہم سے اٹھایا نہیں جائے گا، بلکہ ہماری ہی ادھر چٹنی نکل جائے گی۔ بالکل اسی طرح اگر ہم نفس کو اپنے تابع کر لیں گے اور وہ کام کریں گے جس سے ہمیں، ہمارے لوگوں کو، ہمارے قوم کو اور ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ہم دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کی طرف مائل ہوں گے۔ لیکن اگر اسی اونٹ کو ہم اپنے اوپر سوار کریں گے، یعنی کہ اگر ہم نفس کے مطابق چلیں گے، ہم نفس کو اپنے اوپر سوار کر لیں گے، جیسا نفس کہتا ہے ہم بالکل ویسا کہیں گے۔ اگر وہ نفس کہتا ہے کہ اس کو تنگ کرنا، ہم اس کو تنگ کریں گے۔ اگر ہمارا نفس ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، ہم گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہم دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اگر نفس کہتا ہے یہ چوری کرنی ہے، ہم چوری کرتے ہیں، پکڑیں گے تو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے، اور آخرت میں تو ہوں گے ہی ہوں گے۔ آخرت میں بھی تو اللہ رب العزت کے انصاف سے تو پھر کون ہی بھاگ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس دن کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو علم اخلاق بیسیکلی ہمیں نفس کے تابع ہونے سے بچاتا ہے، ہمیں نفس کو اپنے تابع کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ علم اخلاق جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو اس سے جو تمہاری قوم ہے اس کا بھی فائدہ ہوگا، تمہیں بھی فائدہ ہوگا، اور یہ رضا الہی کے عین مطابق ہے، اس لیے تم یہ کام کرو۔ جیسا کہ اب اگر ایک شخص ہے، جس طرح کہ ہم پچھلی مثالوں میں دیکھتے آئے ہیں، انہی مثالوں کو کنٹینیو کریں گے، ایزیلی سمجھ آئے گی۔ اب اسی شخص کی مثال لیتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے پیٹ بھرنا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو وہ چوری کر لے گا یا وہ مزدوری کرے گا۔ تو علم اخلاق اسے بتائے گا کہ تم چوری نہ کرو بلکہ تم مزدوری کرو، مزدوری کر کے کھاؤ، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب اگر وہ چوری کرتا ہے تو وہ کس کے تابع ہو گیا؟ وہ نفس کے تابع ہو گیا۔ لیکن علم اخلاق نے اسے بتایا کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے۔ اور اگر وہ شخص جو ہے وہ مزدوری کی طرف مائل ہوتا ہے تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کا نفس جو ہے وہ اس کے تابع ہو گیا اور اس نے حلال طریقے کو اڈاپٹ کیا، اور علم اخلاق ہی تھا جس نے اسے بتایا کہ اگر تم مزدوری کرو گے تو یہ حلال طریقہ ہے، اور یہ تمہارے لیے بھی اور تمہاری قوم کے لیے بھی بہتر ہے، اور یہ رضا الہی کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ اگر تم مزدوری کرو گے، حلال طریقے سے اپنا پیٹ بھی بھرو گے، اپنے بچوں کا بھی پیٹ بھرو گے، تو اس سے جو ہے اللہ بھی راضی ہوگا اور تمہارے لیے تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اور اگر تم چوری کرو گے تو یہ حرام طریقہ ہے، بے شک تم جتنا مرضی کما لو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو بیسیکلی علم اخلاق وہ علم ہے جو ہمیں ہمارے نفس کو اپنے تابع کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم اس علم اخلاق کی بات سن لیں اور اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیں تو ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم علم اخلاق کی بات نہ سنیں،
اب اس کا کام ہے صرف بتانا ہمیں، اس طبیب کی طرح جس نے مریض کو بتا دیا کہ یہ دوا کھاؤ گے تمہیں جو ہے وہ آرام آ جائے گا، تمہیں شفا مل جائے گی۔ اور اگر وہ مریض کے اوپر ہے کہ وہ کتنی دوائی کھاتا ہے، اگر وہ دوائی باقاعدگی سے کھاتا ہے تو اسے آرام آ جائے گا، اگر نہیں کھاتا تو اسے آرام نہیں آئے گا، شفا نہیں ملے گی۔ تو بالکل اسی طرح اب علم احلاق نے ہمیں بتا دیا کہ یہ راستہ جو ہے وہ تمہیں نفس کی طرف لے کے جائے گا، یہ راستہ جو ہے وہ تمہیں رضا الہی کی طرف لے کے جائے گا۔ اب یہ ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے کہ کون سا راستہ ہم اڈاپٹ کریں گے، کون سا راستے کو ہم انتخاب کریں گے کہ ہم نے جو ہے وہ ہم کس طرف جانا ہے۔ اگر ہم نفس کی طرف نفس کا راستہ والا انتخاب کریں گے تو وہ جو ہے وہ نفس کی طرف لے جائے گا، اگر ہم جو ہے رضا الہی والا اڈاپٹ کریں گے تو وہ ہمیں رضا الہی کی طرف لے جائے گا۔ تو اس لیے یہ اب ہم پر ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ علم احلاق نے ہمیں یہ بتا دیا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ نفس کے سے بچنے والا کون سا راستہ ہے، رضا الہی کی طرف جانے والا کون سا راستہ ہے، اور جو غضب الہی کی طرف جانے والا کون سا راستہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم احلاق سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیونکہ علم احلاق صرف نظر تک ہی نہیں کہ اس کی نظر بہت اچھی ہے، اس کا بول بلائی بہت اچھی ہے، یہاں تک نہیں، علم احلاق کا دائرہ اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ وسیع ہے۔ اور علم احلاق جو ہے وہ ہمیں ہماری زندگی کی ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے پہلو کے اوپر بھی نظر ثانی کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو اس طرح نہیں اس طرح کرو، اس کو اس طرح نہیں اس طرح کرو، پھر جا کے ہمیں جو ہے وہ ٹوٹل ڈیٹیل ملتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم احلاق کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ۔